اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہ دیکھا تم نے جو نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے خدشے کی وجہ سے۔ وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، سو کہا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے لوگوں پہ، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ الم ترا، کیا نہ دیکھا، ڈنٹ یو سی، الوفن پلورل ہے الف کا، الف کہا جاتا ہے ہزار اور الوف ہے ہزاروں، تھاؤزینڈ۔ موتو، مر جاؤ، محروم ہو جاؤ، پیرش، ڈائی، ایکسپائر۔ ایک مثالی معاشرہ وہ ہے جس میں قانون کی حکمرانی ہو اور ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں، تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ امن، ہم آہنگی اور بھائی چارہ ہے۔ اور اس طرح کے جو حالات ہیں وہ کسی بھی قوم کو متحد کر دیتے ہیں اور وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی پھر صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں کچھ ایسے لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن جب ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، موت سے، محرومیوں سے اور سختیوں سے ڈرتے تھے، تو وہی چیزیں ان پہ چھا گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ بھول گئے کہ موت اپنے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر ہی آتی ہے، اور جب تک موت کا وقت نہیں آتا موت ہی در حقیقت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب انہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تو وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، اپنے دشمن کو شکست دے کے نئی زندگی سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علم رکھتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کون ہے جو قرض دے اللہ کو ایک قرض حسنہ، سو وہ اضافہ کر دے اس میں اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اور بسط بھی، وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے۔ من ذا الذی، ہے کوئی جو ہوئی زبان یقرضو، قرض دے، اضعافاً، اضافہ کے ساتھ، کئی گنا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں مینی فولڈز۔ یقبضو، تنگی کر دیتا ہے، روک کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے، ود ہولڈز، سکویزز۔ یبسطو، بسط، کشادگی کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، گرانٹس ابنڈنس۔ آیت نمبر 244 میں ارشاد ہے، پس اے ایمان والو اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ یہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ لڑائی ان تمام برائیوں کے خلاف ہے جو ہمارے اپنے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہے ان کرنے میں حائل ہے، ایسا معاشرہ جس میں سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے دشمن سے لڑنے کا، تو یہ لڑائی صرف دفاع میں اور ظلم کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جارحیت کو پسند نہیں فرماتا، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190، 191 اور 192 میں بیان ہوا۔ آیت نمبر 245 اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ایسے معاشرے کے قیام کے لیے
ذہنی اور جسمانی کوششوں کے ساتھ ساتھ مالی وسائل کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے گا تو وہ کئی گنا بڑھا کے واپس ملے گا، بڑھ کے واپس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے متعلق کئی ایک آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلاً سورہ الحدید آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو ایک قرض حسنہ، سو وہ خوب اضافہ کر دے اس کے لیے، اور اس کے لیے صلہ ہے ایک اکرام والا صلہ۔ سب کو معلوم ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری اپنی صلاحیتیں، ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی سمجھ، اور جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے ہی دیے ہوئے ہیں، اور ہماری اپنی حیثیت ایک استعمال کنندہ سے زیادہ کی نہیں ہے، کہتے ہیں آپ میئر یوزر۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جب اس کے دیے وسائل کو ہم اس کے احکامات کے تحت اس کے مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ اسے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، جس کی واپسی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوگی۔ اس آیت میں یہ فارمولہ بھی موجود ہے کہ بڑھتا وہی ہے جس میں دوسروں کا حصہ ہے، اور جس میں دوسروں کا حصہ نہیں ہے وہ گھٹتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہ دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے تعینات کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھ دیا جائے تم پہ قتال تب تم نہ لڑو۔ الملا سرکردہ، عمائدین یا درباری، انگلش میں آپ کہیں گے چیفز، اباس باس کر دیں، کھڑا کر دیں، مقرر کر دیں، اپوائنٹ۔ مالکن ایک صاحب اختیار، بادشاہ کہنا چاہیں تب بھی، سالار کہنا چاہیں تب بھی، دونوں آپ لے سکتے ہیں، کنگ اور ساورن۔ اللہ 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 مرکب ہے ان اور لا کا، کہ یہ نہیں۔ اب یہ آیت جو ہے، اس سے پہلے جو آیت نمبر 243 میں جن لوگوں کا ذکر ہوا تھا کہ وہ ہزاروں تھے اور موت کے خدشے میں اپنے گھر بار سے نکل گئے تھے، کہ ان کے بارے میں ایک مثال پیش کر رہی ہے، اور ان لوگوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کی کم ہمتی کی وجہ سے ان کے دشمنوں نے انہیں ان کے گھر بار سے نکال دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی، جس کی ماتحتی میں وہ اللہ کی راہ۔ اب ان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ آیت جاری ہے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، سو جب لکھ دیا گیا ان پہ قتال انہوں نے منہ موڑ لیا سوائے ان میں سے قلیل کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ظالموں کا۔ قد بلا شبہ، البتہ، انگلش میں آپ کہیں گے ویریلی، اخرجنا نکالے گئے، we were driven out, we were ejected، ابنائنا ہمارے بچوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے چلڈرن، تولو پھر گئے، they turned away۔ اب ان لوگوں نے اپنے نبی کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اس دشمن سے ضرور لڑیں گے جس نے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا ہے اور ان کے بچوں سے دور کر دیا ہے، تاہم جب ان پہ فرض کی گئی تو سوائے چاند دیکھ کے باقیوں نے منہ موڑ لیا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تعینات فرمایا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، وہ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے وہ بادشاہ ہم پہ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ،
ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المال، اور نہیں دے گی اسے مال میں وسعت، باس مقرر فرمایا، اپوائنٹڈ، انا کہاں کیسے، ہاؤ کم، یوتا دیا گیا، ہیز بن گیون، ساتن وسعت، کشادگی، انلارجمنٹ، ابنڈنس۔ طالوت ایک مومن آدمی کا نام جو حضرت شیمول اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزرا۔ اب باوجود ایک غریب ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اسے تدبیر، علم، جسمانی طاقت اور فن حرب سے نوازا تھا، اور اس صورتحال میں وہ سب سے زیادہ موزوں آدمی۔ اب ان لوگوں کی درخواست پہ ان کے نبی نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا حاکم مقرر کیا ہے۔ اب وہ لوگ مادہ پرستی کے اس حد تک عادی تھے کہ انہوں نے طالوت کی تقرری پہ سوال اٹھایا، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق حکمران کو یا سالار جو ہے وہ تو کوئی انتہائی دولت مند آدمی ہونا چاہیے تھا جس کا تعلق کسی اعلیٰ اور بڑے کسی عزت دار گھرانے سے ہو۔ آج جاری ہے، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تم پہ اور زیادہ دیا اسے کشادگی علم و جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اصطفیٰ منتخب کیا ہے، ہیز چوزن ہم، زیادہ زیادہ کیا ہے، انکریزڈ ہم، بسطن پھیلاؤ، کشائش، ابنڈنٹ۔ اب ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں باقیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ وہ جنگی امور میں ماہر ہے، یعنی اس وقت جو معاملہ جو مہم درپیش ہے وہ اس کے لیے سب سے بہترین انتخاب ہے۔ اس واقعہ میں، یہ طالوت کے واقعہ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بھی بیان کی ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جب بھی کسی قوم میں، جب بھی کسی معاشرے میں جو نافرمان لوگ ہیں، ظالم اور جو جبر حکمران ہیں، اس معاشرے میں ظلم و تشدد کی انتہا ہو جاتی ہے، جس پہ زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، خون ریزیاں بڑھ جاتے ہیں، تو خلق خدا کی حفاظت کے لیے اور زمین کو ویران کھنڈ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ظالم اور جابر لوگوں سے دنیا کو نجات مل جاتی ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے ایک نشانی اس کی بادشاہی کی کہ آ جائے تمہارے پاس تابوت جس میں سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور بقیہ جو ترکہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کا، اٹھائے ہوئے ہیں اسے ملائکہ۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ التابوت صندوق کو کہا جاتا ہے، باغ، سکینہ سکون کا سامان، دل جمی کا سامان۔ تابوت سکینہ عام طور پر اس صندوق کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا امامہ، توریت کی تختیاں اور کچھ چیزیں جو حضرت ہارون علیہ السلام متعلق ہیں وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں۔ ترکہ چھوڑا ہوا، بچا ہوا، لیفٹ اوور، تحملہ اٹھائے ہوئے ہیں، بیئرنگ اٹ اور کیرنگ اٹ۔ ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ طالوت کی حکمرانی کی ایک نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جائے گا، جو کہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ اور اس نشانی کو دیکھ کے تم لوگ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ طالوت کی تقرری من جانب اللہ ہے، اور اس کی ماتحتی میں جنگ کر کے تم اپنے دشمن پہ قابو پا لو گے۔ یہ مختصر خلاصہ، یہ قانون قدرت ہے۔ جب بھی کوئی قوم ناانصافی، بدعنوانی اور خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور معاشرے میں ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اس قوم کی جگہ
ایک دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔ قوم کو پستیوں سے اٹھنے کے لیے ایک قابل اور دور اندیش رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب قوم اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کر لیتی ہے اور اس کی کمان میں یا اس کی ماتحتی میں اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوتی ہے تو کامیاب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔